نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے اسلام کے 5 ارکان، جو 5 پلرز ہیں، ان میں سے ایک پلر ہے، ایک رکن ہے۔ جو اسلام کے ان 5 ارکان کو مانتا ہے، ان پر ایمان رکھتا ہے، وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جس چیز کو مانے اور جس چیز کی حقانیت کا اقرار کرے اس پر عمل بھی کر لے۔ عقیدہ اور عمل، ان دونوں کا اگر ہم کمپیریزن کریں، ان کا اگر ہم موازنہ کریں، تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ تو انسان اپنے والدین سے وراثت میں بھی لے سکتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پیدائشی طور پہ وہ دین اسلام پر ہو، اس کو اس کے لیے کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے، عمل وراثت میں نہیں ملتا، یہ انہیرٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور بھی فرق ہم ذہن میں رکھیں، اسلام تو وراثت میں ملتا ہے، یہ قانونی درجہ ہے، لیکن ایمان وراثت میں نہیں ملتا، اس لیے کہ ایمان کا تعلق عمل سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کا عمل جو ہے وہ مسلمانوں والا نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ دل کے اندر ایمان داخل ہو جائے اور دل میں ایمان داخل ہونے کے بعد عمل نہ بدلے انسان کا، یہ ناممکن ہے۔ عمل کے لیے انسان کو موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے، اگر وہ موٹیویٹڈ ہوگا تو وہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھائے گا۔ اور یہ جو موٹیویشن کی ہم بات کر رہے ہیں، اس پر تو آج کل بڑے بڑے سیمینارز ہیں، بڑی بڑی ورکشاپس ہیں۔ بہترین لیڈرز کی خوبیوں میں سے ایک خوبی جو بتائی جاتی ہے وہ یہ خوبی بتائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کر سکے، اس کے اندر موٹیویشنل کوالٹیز ہوں۔ تو جہاں تک اس کا جذبہ محرکہ کا تعلق ہے، موٹیویشن کا تعلق ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے۔ جو بہت اسٹرانگ موٹیویشنل فیکٹرز ہیں ان میں خوف ہے، فیئر انسٹنکٹ اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، پھر جذبہ محبت ہے، لو انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر، محبت بھی انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، تجسس بھی ہے، کیوروسٹی، وہ بھی انسان کو عمل کے اوپر لے کر جاتی ہے۔ ہم نے فیئر کی بات کری، محبت کی بات کری، خوف کی، محبت کی، تجسس کی، تو دیکھا جائے تو یہ جو جذبہ محرکات ہیں یہ صرف انسانوں میں نہیں ہوتے، یہ جانوروں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ پریمیٹیو انسٹنکٹس ہیں جو کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ جہاں تک انسانوں کی خصوصی حیثیت کا تعلق ہے، تو انسان میں کچھ ایسے محرکات ہیں جو جانوروں میں نہیں ہوتے، اور انسان کے اندر ایک خاص جذبہ محرکہ ہے کامیاب ہونے کا شوق، ٹو بی سکسیسفل، اپنے ساتھیوں میں نمایاں ہونے کا شوق، وہ سب سے بہتر لگنا چاہتا ہے، سب سے آگے نکلنا چاہتا ہے، اور یہ بہت زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، بہت زبردست یہ موٹیویشن ہے۔ مثال سے یوں سمجھیں کہ بہترین گاڑی ہے، لیکن فیول کے بغیر تو اس کی خوبیوں کا اظہار نہیں ہو سکے گا اس گاڑی کی۔ بالکل اسی طرح
بہترین صلاحیتوں والا کوئی انسان ہے لیکن اس کے اندر جذبہ محرکہ نہیں ہے، اس میں شوق نہیں ہے، تو شوق نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کر سکے گا اور اس کی خوبیاں جو ہیں وہ ڈورمنٹ رہ جائیں گی اور اس کی خوبیوں کا اظہار ہو نہیں سکے گا۔ دنیا کے جتنے ہنگامے ہم دیکھتے ہیں، جو رونقیں دنیا کی ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک تو ضرورت کی وجہ سے ہیں، پیٹ بھرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، اس کے لیے کما کر لانا ہے انسان کو، اس لیے کہ کھانا ہے، علاج کرنا ہے، گھر فراہم کرنا ہے، سروں کے اوپر چھت ہونی ضروری ہے، کچھ معاشرتی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانی ہیں، تو یہ تو ضرورت ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو لوگ صرف ضرورت کے لیے عمل نہیں کر رہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ شوق کے لیے بھی عمل کر رہے ہیں، اور بہت سے دنیا کے ہنگامے انسان کے شوق کی وجہ سے، بہت سی دنیا کی رونقیں اور بہت سے دلچسپ واقعات، بہت سی ایکسائٹنگ چیزیں یہ شوق کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ضرورت کا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو ضرورت کے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، وہ تو ایک منڈین سی چیز ہے، ایک ریگولر سی چیز ہے، جا رہے ہیں، کما رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ لیکن جو لوگ شوق کی وجہ سے عمل کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں دلچسپی ہوتی ہے، اس میں انیوژول چیزیں ہوتی ہیں، وہ روزمرہ کا روٹین نہیں ہوتا، وہ منڈین افیئرز نہیں ہوتے، اور وہ چیزیں جو شوق سے کی جاتی ہیں وہ دوسروں کو بہت انسپائر کرتی ہیں۔ جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سمندروں کی گہرائی سے لے کر اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک اور فضا کی وسعتوں تک کس چیز نے پہنچایا؟ ضرورت نے۔ چاند پر جانا ضرورت ہے؟ نہیں۔ پیسیفک اوشن کی تہہ میں اترنا ضرورت ہے؟ نہیں۔ کیا زیبرے کا کچا گوشت کھانا یا ہاتھی کا گوبر نچوڑ کر پی جانا کوئی انسان کی ضرورت ہے، نارمل ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو کیوں کرتے ہیں لوگ یہ سارے کام؟ شوقین ہوتے ہیں جو یہ کام کر جاتے ہیں، اور شوق کے لیے انسان جتنی مشکل اٹھاتا ہے بعض دفعہ ضرورت کے لیے نہیں اٹھاتا۔ اور یہ سوچیں کہ اگر ضرورت اور شوق کمبائن ہو جائے، کہ کوئی کام ایسا ہو کہ جو انتہائی ضروری بھی ہے اور اس کا شوق بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ پھر تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے چیز کا۔ تو نور علی نور ہے کہ میری نیڈ بھی ہے اور میرا پیشن بھی ہے۔ اچھا، نیڈ ہے، پیشن ہے، اس کے لیے ٹیلنٹ بھی تو چاہیے، جو اس کا اظہار بھی تو ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے صلاحیت بھی چاہیے انسان کو، اور صلاحیت کے اظہار کے لیے پھر ہم نے بات کی کہ ہمیں موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب ہم ذرا سا اپنے دین کی طرف آتے ہیں، اور اس شوق کا اور ضرورت کا مقابلہ ہم اسلام کے احکامات سے کرتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ ضرورت کے تحت بھی انسان مشقت محنت کرتا ہے، شوق کے تحت بھی کرتا ہے، اور بڑی بڑی مشکلات اٹھا لیتا ہے۔ جو مشکلات جن کی ایک جھلک سی ہم نے دیکھی، اور یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ لوگ اپنے شوق کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ کوئی بڑے بڑے پنجروں کے اندر سانپوں کے ساتھ یا بچھوؤں کے ساتھ یا زہریلے جانوروں کے ساتھ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، صرف کس لیے کہ کوئی ریکارڈ قائم کر لے، ان کا نام کہیں اخبار میں آ جائے، کسی کتاب کی زینت ان کا نام بن جائے، اور ان کا نام چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے لوگوں کی زبان پر آ جائے، اور لوگوں کی نظروں میں وہ بہت اچھے بن جائیں، غیر معمولی بن جائیں۔ اس کے لیے وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ ان مشکلات کو دیکھیں، اور پھر اسلام کے 5 ارکان کو دیکھیں۔ اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرنا تو ان مشکلات کے مقابلے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت تو چھوڑیں، آج مسلمانوں کی اکثریت بھی ان پر عمل کرنے میں سستی کر رہی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، موٹیویشن کی کمی، یا یہ سوچنا کہ وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم کیوں کریں، وقت ضائع کرنا، دنیا تو بہت اچھی چلی رہی ہے، تو پھر عبادات میں وقت لگا کر اور دنیا کی طرف سے توجہ کم کر کے آخر ہمیں کیا ملے گا؟ جیسے کہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کسی بھی کام کے کرتے وقت کہ واٹس ان اٹ فار می، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، میں یہ کام کیوں کروں؟ اور جب فائدہ نظر نہیں آتا بظاہر تو انسان وہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ نماز پڑھنا کچھ مشکل کام نہیں، اپنے مال میں سے 2.5% نکال کر زکوٰۃ کے طور پہ دے دینا، وہ بھی جمع شدہ مال جو 1 سال سے استعمال نہ ہوا ہو، جمع ہوتا رہا ہے،
اس پہ 2.5% دینا کچھ مشکل کام نہیں. ساری زندگی میں ایک سفر کرنا اور اس میں حج کر لینا کچھ مشکل کام نہیں. چند گھنٹوں کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھ لینا کچھ بھی مشکل کام نہیں. تو پھر سستی کیوں ہے؟ لوگوں کا دل نہیں چاہتا دراصل کرنے کا. کام کی مشکل اس وقت پیش نظر نہیں ہے، موٹیویشن کی کمی ہے جو کہ اصل مسئلہ ہے. لیکن جس صورتحال کا ہم ذکر اس وقت کر رہے ہیں یہ صورتحال ہمیشہ سے نہیں تھی. اسلام کے شروع کے دور میں ہم کو بہت سے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ یہ فرائض تو ایک طرف، جن 5 ارکان کا ذکر ہم نے کیا وہ تو تھے ہی الحمدللہ، ان کی زندگی میں پختہ تھے، راسخ تھے. اس کے علاوہ یعنی 5 نمازوں کے علاوہ وہ کتنی ہی نوافل ادا کر لیا کرتے تھے دن میں. رمضان کے روزوں کے علاوہ کتنے ہی نفلی روزے رکھ لیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کسی مسئلے کی ان کو تلاش تھی اور اس کا ثبوت ان کو قرآن سے چاہیے تھا. اس ثبوت کی تلاش میں انہوں نے 300 دفعہ قرآن پڑھا. ایک مسئلے کی تلاش میں، ہم زندگی بھر کی بات نہیں کر رہے. تو کیا یہ لوگ صرف یہی کام کرتے رہتے تھے کہ گھروں میں بیٹھے روزے رکھ رہے ہیں اور جیسے ہم کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، بس دوڑ دوڑ کے جماعتیں ہی اٹینڈ کر رہے ہیں اور نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں؟ باقی زندگی کا کیا ہو رہا ہے؟ باقی زندگی پہ نظر ڈالیں. شادی بیاہ بھی ہو رہی ہوتی تھی، کاروبار بھی ہو رہا ہوتا تھا، کما بھی رہے ہوتے تھے، گھر بھی آباد ہوتے تھے، کاروبار میں بھی برکت ہوتی تھی، کھانے کو بھی مل رہا ہوتا تھا. ان ہستیوں کے بارے میں پڑھیں. کسی کے بارے میں شاید ہی آپ کو یہ معلومات حاصل ہو کہ فلاں ایک شخص جو اتنی عبادت کیا کرتا تھا، اتنا نماز روزہ کرتا تھا، وہ بھوک سے یا فاقے سے مر گیا. کم ہی آپ کو یہ ملے گا. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ کوئی مل گیا تو مل گیا، ورنہ کوئی بھوک سے کوئی فاقے سے نہیں مرا. اور کوئی مشکلات کے اندر گھر کر کسی نے بہت کم ہی زندگیاں گزاری ہوں گی. مشکلات آئیں یقیناً، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی کھول دیا مشکلات سے نکلنے کا. اللہ نے ان کی قسمت کا رزق بھی ان کو فراہم پہنچا دیا، رزق بھی ان تک پہنچ گیا، اس میں برکت بھی ہو گئی الحمدللہ، قناعت بھی آ گئی زندگیوں کے اندر. گھروں کو بھی آباد کیا، کاروبار بھی انہوں نے کرے اور مسجدیں بھی آباد کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے کہ رجال، وہ مرد، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ایسے مرد کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز قائم کرنے سے غافل کرتی ہے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کرتی ہے. بہت بڑے بڑے اسکالرز کا معاملہ تو اپنی طرف عام انسان جن کو ہم بالکل آرڈنری ہیومن بینگ سمجھتے ہیں، کوئی مثال کے طور پہ بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، دکان لے کر بیٹھا ہے، ان کے بارے میں واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ کوئی لکڑیاں کاٹنے والا لکڑہارا، اذان کی آواز آتی، کلہاڑی اس نے اٹھائی ہوتی اور کلہاڑی پیچھے ہوتی، اس کو آگے نہ لاتا تھا کہ نہیں اللہ نے بلا لیا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. وہیں کا وہیں وہ کلہاڑی کو رکھ دیا کرتا اور نماز کے لیے چل پڑتا. ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ دکان لگی ہے، گاہک کھڑے ہیں، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اذان کی آواز آئی، اس کے بعد ایک پیسے کا کاروبار نہیں کرتے تھے کہ اللہ بلا رہا ہے. اس سے اہم اور کوئی پکار، کوئی بلاوا، کوئی دعوت نہیں ہو سکتی. تو ایسے بھی لوگ الحمدللہ، ان کی مثالیں ہم کو اپنی تاریخ میں ملتی ہیں اور یقیناً آج ہم تلاش کرنے جائیں تو آج بھی ہوں گی. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ امت جو ہے وہ خیر سے خالی ہو چکی ہے. یقیناً ہم کو ایسی مثالیں مل جائیں گی، بس تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سوچیں کہ جن کی روزمرہ کی زندگی کا روٹین یہ ہوتا ہوگا، تو جب رمضان آتا ہوگا جو کہ نیکیوں کی بہار بن کر آتا ہے، تو ان کی عبادت کا کیا حال ہوتا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں تو ان کی عبادت کی شان ہی کچھ اور ہوتی تھی. اس میں مزید محنت کرتے، مزید مشقت کرتے. جبریل امین تشریف لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن دہراتے. آپ پہلے ہی بہت سخی تھے، کسی سوالی کو آپ نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا. لیکن رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ چلتی ہوا کی طرح جواد ہو جاتے، سخی ہو جاتے. چلتی ہوا سے کیا مطلب؟ جیسے ہوا جب تیز چلتی ہے
تو جو کوئی دھول مٹی اڑتی ہے وہ ہر گھر میں چلی جاتی ہے، چاہے کوئی دروازے بند کرے تب بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کی فیاضی کا حال تھا کہ آپ کا فیض ہر انسان تک پہنچتا جو وہاں موجود تھا، جو مانگتا اس کو بھی دیتے اور آپ کا خیر سب تک پہنچتا، جو نہ مانگتا اس تک بھی آپ کا خیر، آپ کا فضل پہنچ جاتا۔ یہ نارمل ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں، اور جو آخری 10 دن ہوتے جس میں کہ لیلۃ القدر آتی ہے، اس میں تو اس کیفیت میں مزید اضافہ ہو جاتا، سب سے کٹ کے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وظیفہ رسالت تھا، وظیفہ سمجھتے ہیں؟ وظیفہ سے مراد ہے جو آپ کا اپنا یعنی کہ فرض تھا، جو رسپانسبلٹی اللہ نے دی تھی بحیثیت رسول، آپ کو جو ذمہ داری تھی آپ کو، اس کو ہم کہتے ہیں وظیفہ رسالت۔ جو آپ کی رسپانسبلٹی تھی کیا تھی بتائیے؟ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، خبردار کیجیے، انذار اور تبشیر، تبلیغ یعنی جس کو ہم کہیں۔ جب سے آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، جب سے لے کے اور زندگی کے آخری لمحے تک ایک جو مستقل سنت رہی ہے وہ ہے تبلیغ کی سنت۔ ایک لمحہ آپ نے کبھی تبلیغ کرنے سے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، لیکن یہ جو آخری 10 دن ہوا کرتے تھے رمضان کے، اس میں آپ سب سے کٹ کے بس اللہ ہی کے ہو جایا کرتے تھے، تنہائی اختیار کر لیتے تھے، جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی سنت ہے۔ اس میں آپ تبلیغ بھی نہ کرتے، بس آپ اپنے رب سے لو لگا لیتے۔ انسان کو دیکھیے اپنے آپ کو ریفیول بھی تو کرنا ہوتا ہے، تبلیغ بڑا ایفرٹ لیتی ہے، اس کے لیے پھر جذبہ چاہیے ہوتا ہے، مخالفتیں ہوں، مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، تھکنے لگتا ہے انسان، تو ریفریش کرتے ہیں۔ ہمارا بھی فون جب ہمارے سیل فونز اوور لوڈ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ریفریش کر لو اس کی میموری کو، اس کو ریفریش کر لو، اس کو چارج کر لو۔ تو وہ ریچارج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے یہ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کر لیے تھے، اس میں آپ اپنے رب کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا تو صحابہ کے بارے میں ہم خود تصور کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے حقیقتاً، حقاً اور فعلاً حق ادا کر دیا تھا اس آیت کا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ تو صحابہ بھی کثرت سے قرآن پڑھتے، اور اس مہینے میں وہ اپنی عبادات میں، اپنی سخاوت میں اور اضافہ کر دیتے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور تھا، لیکن یہ برکتیں صرف اس شروع دور تک محدود نہیں تھیں۔ بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام اپنے عروج پر تھا اور متقی لوگ الحمدللہ کثرت سے پائے جاتے تھے، تو اس زمانے میں، آنے والے زمانے میں جو تابعین کا دور تھا، جو تبع تابعین کا دور تھا، اس میں بھی بعض بزرگوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ رمضان کی تیاری 6 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے۔ ہم کہیں ہیں 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کیا کرتے ہوں گے؟ جو سوال ہم رمضان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے کیا تیاری کرتے ہوں گے رمضان کی، اگر وہ لوگ آج آ جائیں اور ہم ان سے کہیں کہ اولمپکس کی تیاری تو 4 سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، اگر ان سے ہم یہ کہیں کہ ہم کھیلوں کی تیاری جو ہے، کھیل، ہم اس کی تیاری میں 4 سال لگا رہے ہیں اور رات دن مشقت کر رہے ہیں لوگ جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر ان کو یہ سننے کو ملے کہ فلاں کے گھر شادی ہے اور 2 سال سے تیاری ہو رہی ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ حیران ہوں جتنا حیران ہم ہو رہے ہیں یہ سن کر کہ اچھا رمضان کے لیے 6 مہینے پہلے سے تیاری۔ بات یہ ہے کہ ترجیح کس چیز کی ہے، اہمیت کس چیز کی ہے۔ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے انسان اتنا ہی وقت لگاتا ہے۔ تو 6 مہینے پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے، اور رمضان آتے اس کے لیے وہ پہلے سے پریپیئر ہوتے۔ جیسے کہ کوئی دوڑنے والا جو ہوتا ہے، جب وہ ریس شروع کر رہا ہوتا ہے تو جب گھنٹی بجتی ہے یا سیٹی بجتی ہے اس وقت تیاری نہیں شروع کرتا، وہ بالکل مستعد ہو کر آن یور مارکس گیٹ سیٹ ہوتا ہے اور بس گو کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تاکہ دوڑ پڑے۔ تو سمجھے اسی طرح وہ فاستبقوا الخیرات والے لوگ تھے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ تھے۔ پہلی رمضان آنے والی ہے، اس سے پہلے آن یور مارکس گیٹ سیٹ،
بالکل تیار، بالکل مستعد کہ پہلی رمضان آئے اور فاستبقوا الخیرات سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، تم مقابلہ بازی کرو نیکیوں کے اندر. اور وہ دوڑ پڑتے تھے نیکیوں کی اس دوڑ میں، اس ریس میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے. پھر رمضان آتا، جو خیر اللہ نے لکھا وہ حاصل کرتے، اور اس رمضان کا اثر 6 مہینے بعد تک وہ محسوس کرتے تھے اپنی زندگیوں کے اوپر. اس کے بارے میں غور کرتے کہ رمضان نے میری زندگی پر کیا اثر ڈالا، میرا رمضان کیسا گزرا. کیا پتہ ہم اس پر بھی حیرت ہو کہ بھی ٹھیک ہے آیا اور چلا گیا، اب 6 مہینے کیا ڈسکشن کرنا ہے اس کو. تب آپ ذرا بتائیں کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کا جب معاملہ ہوتا ہے اس کے کتنے عرصے بعد تک تصویریں دیکھی جاتی ہیں، کتنے عرصے بعد تک ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، کتنے عرصے بعد تک ڈسکشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر. پیشن کس چیز کا ہے؟ بات یہ ہے نا کہ شوق کس چیز کا ہے. شوق ہے جو کہ موٹیویٹ کر رہا ہے. ان کو بھی شوق ہوا کرتا تھا اللہ کی عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کسی ایک کنیز کا. ہم جانتے ہیں اس زمانے میں سلیوری ہوا کرتی تھی، کنیزیں ہوا کرتی تھیں، غلام ہوا کرتے تھے. اب یہ جو کنیز تھی یہ کسی ایسے گھرانے میں تھی جہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑا ہائی تھا. دیکھیے لیونگ سٹینڈرڈ ایک تو پیسے سے ہوتا ہے، دنیاوی نعمتوں سے ہوتا ہے. دوسرا لیونگ سٹینڈرڈ کا تعلق عبادات سے بھی ہے کہ کس کے ہاں تقوی کی دولت کتنی ہے، کون کتنا متقی ہے. تو یہ کنیز جس گھر میں تھی وہ ایسا گھرانہ تھا جو تقوی کی دولت سے مالا مال تھا. اس گھرانے میں سارے سال نماز، روزہ، حج کا ذکر، صدقہ خیرات اس کا چرچا رہتا تھا. وہ اس کی عادی تھی. نفلی روزے رکھے جا رہے ہیں، نفلی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، فجر تو فجر، تہجد کے لیے گھرانہ پورا اٹھ رہا ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ ایسے رکھا جا رہا ہے جیسے کہ کوئی روٹین ہے، عام روزمرہ زندگی کا حصہ ہے جیسے. اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے، جبکہ چاند پورا ہو رہا ہوتا ہے 13، 14، 15 کا، تو نوافل کا بھی اہتمام ہوتا تھا. شوال کے روزوں کا اہتمام ہوتا تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کے بارے میں ہمیں بتایا وہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو وہ اس کی عادی تھی، یوز ٹو تھی. پھر کیا ہوا، جیسے اس زمانے کا دستور تھا کہ غلام اور کنیزیں بکا کرتے تھے، تو اب کیا ہوا کہ وہ کسی اور کے گھر میں آ گئی. اب جس گھر میں آئی وہاں لیونگ سٹینڈرڈ اتنا ہائی نہیں تھا. کون سی دولت آپ کے خیال میں کم تھی؟ تقوی کی دولت. جی ہاں، وہاں تقوی کی دولت کم تھی. تو جب کوئی ہائر لیونگ سٹینڈرڈ سے لوور لیونگ سٹینڈرڈ کی طرف آتا ہے، معیار زندگی کم ہوتا ہے، تو لازمی طور پہ انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ کچھ چیزوں کا عادی ہوتا ہے، ان کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے. جب وہ چیزیں اس کو نہیں ملتی تو گھبرا جاتا ہے. تو یہ کنیز بھی گھبرا گئی. جب یہ اس طرح آئی کہ اس کو لگا کہ یہاں تو وہ تقوی کا لیول نہیں ہے، تو بہت پریشان ہوئی اور اپنے نئے مالکوں سے کہا کہ مجھ کو واپس بھیج دیں. اور کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے اس گھر میں آ کے مجھ کو جیسے آپ کے ہاں تو رمضان سال میں صرف ایک ہی دفعہ آتا ہے. یہ غربت کا حال ہے آپ کے ہاں. یہ تقوی کی غربت ہے کہ لگتا ہے کہ رمضان سال میں ایک ہی دفعہ آ رہا ہے، اسی کا بس اہتمام ہو رہا ہے، اور باقی سال تو لگتا ہے کہ جیسے خالی ہے. جب یہ قصے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کوئی فیری ٹیلز ہیں جیسے، لیکن نہیں. اگر آج بھی ہمارے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہو جائے، وہ شوق پیدا ہو جائے، وہ ہم اس ضرورت کا احساس کر لیں کہ ہم کو کتنی ضرورت ہے ان عبادات کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آج بھی بحیثیت امت ہم ایسے ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ ضرور ہو سکتے ہیں. ہم بھی ایسے اعمال کرنے لگ جائیں گے. تو وہ کیا موٹیویشن ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ وہ جو موٹیویشن ان میں تھا اس کو قرآن نے ایک نام دیا ہے تقوی کا. وہ متقی تھے، ان کے اندر تقوی تھا. آج سب سے زیادہ ہم مسلمان جس چیز کے محتاج ہیں وہ تقوی ہے. ہم کہتے رہتے ہیں نماز پڑھو، لوگ نماز نہیں پڑھتے، پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پھر بحثیں ہوتی ہیں. ہم پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے تم نے قرآن پڑھا، وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملا، پھر اس میں کلیش ہوتا ہے، پھر بدمزگیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر مایوسی آتی ہے لوگوں میں، خاص طور پر جو تبلیغ کر رہے ہیں دین کی. وہ کہتے ہیں کوئی نہیں بدلتا، کوئی نہیں ٹھیک ہوتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کسی کو اللہ یاد نہیں آ رہا. تو سوچیں نا کیوں، وائی، کیا چیز ہے
کہ جو ان کو عمل نہیں کرنے دے رہی. واٹ از مسنگ؟ مثال کے طور پہ ہم کسی سے کہتے ہیں یہ گلاس پکڑو، اور وہ گلاس پکڑتا ہی نہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں گلاس پکڑو، وہ گلاس نہیں پکڑتا. تو اب دیکھیں نا کیوں نہیں پکڑتا؟ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ ہی نہ ہو، ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم فلاں سے کہہ رہے ہیں وہ دیکھو عید کا چاند، یا چلو عید کا چاند تو رہنے دیں، ہم کہیں وہ دیکھو 14ویں کا چاند، فل مون ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. پھر ہم خفا ہوں، ہم اریٹیٹ ہوں، ہم فرسٹریٹ ہوں، ہم کہیں کیوں نہیں نظر آ رہا، وہ رہا سامنے. پھر کیا پتہ اس کی آنکھ ہی نہ ہو تو کیسے دیکھے گا؟ تو ہم جو کہتے رہتے ہیں نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں روزے رکھو، وہ کہتے ہیں اچھا بہت مصروف ہیں، بہت بزی ہیں، یوں کرنا ہے، نہیں کر سکتے، بہت لمبے ہیں روزے. تو کیوں نہیں کر رہے؟ مجبوری سمجھیں، تقویٰ نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلے تو دعا تقوی کی کریں، سب سے پہلے کوشش اس کی کریں. سب سے زیادہ آج اس کے ہم محتاج ہیں، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، انڈیویجولی، کلیکٹیولی، وہ تقوی کے محتاج ہیں ہم. اب یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ ہم نے بات کی نا کہ موٹیویشن ہے. دراصل ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ذہن کا سانچہ ہے. یہ ایک دراصل تھاٹ پروسیجر ہے، تھاٹ پروسیس ہے، سوچنے کا انداز ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، مجھ کو اللہ کی نظر میں بہت اچھا بننا ہے. اس کو دل کے اندر کھبا لینا ہے کہ دل کے اوپر ہی لکھ لیا جائے کہ مجھے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہی کرنا ہے. مجھ کو تو جنت کا معمولی درجہ بھی نہیں چاہیے، مجھ کو تو اعلیٰ ترین درجہ چاہیے. بیر منیمم پہ میں بات نہیں کر رہا، مجھے بیر منیمم نہیں چاہیے. 33% ایک زمانے میں ہوتا تھا پاسنگ پرسنٹیج، نہیں، ڈسٹنکشن چاہیے. سابقون سابقون بننا ہے مجھ کو. تو یہ جو بچوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، خالی بچوں میں کیوں، بڑوں میں کوئی اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ اچھا مجھ کو ایوریج تنخواہ مل رہی ہے. نہیں، ان کو ایکسٹرا بونس چاہیے، نہیں، ان کو ایکسٹرا ترقی چاہیے. ان کو باس کی نظر میں بہت اچھا لگنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میٹنگز ہوں، کانفرنسز ہوں تو میری تعریف ہو، مجھ کو نمایاں کیا جائے، مجھے کوئی ڈسٹنگوشنگ پوزیشن ملے. یہ ہے دراصل تقویٰ. کب؟ جب آپ اس کو آخرت سے ریلیٹ کر لیں، جب اللہ سے ریلیٹ کر لیں اس کو. تو دراصل یہ دل اور دماغ کا سمجھیں کہ ایک سانچہ ہے، ایک سوچنے کا انداز ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے انسان سوچ لے کہ کیا اللہ اس سے راضی ہے، میرے کتنے نمبر بنے، میرے اعمال نامے کے اندر کتنی نیکیاں لکھی گئیں، اور کتنی یہ نیکیاں میری کس سے کتنی ملٹیپلائی ہوئیں. اچھا رمضان آ گیا تو ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا. ویری گڈ، میں تو زیادہ نفلیں پڑھنے کا اہتمام کروں. اچھا، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملے گا. میرا سٹاک ایسا ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو وہ تو فرض چھوڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی جو تقویٰ ہے، دولت تو بہت بڑی ہے، ہم نے بات کی، بہت بڑی دولت ہے تقوی کی دولت، لیکن کسی دکان سے، بازار سے خریدی نہیں جا سکتی، وراثت میں انہیرٹ نہیں کی جا سکتی، نہ ادھار لے سکتے ہیں. سمجھے، مثال اس کی یہ ہے کہ آپ کو جوس پینا ہے، ایک گلاس جوس چاہیے، اس کے لیے کتنا پھل، کتنے اورنجز چاہیے ہوں گے، یا کتنے ایپلز چاہیے ہوں گے، یا کتنے انگور چاہیے ہوں گے، تب کہیں جا کے ایک گلاس اس میں سے رس نکلے گا. تو بالکل معاملہ تقوی کا یہی ہے کہ بہت سارے اعمال کریں گے تو قطرہ قطرہ اس میں سے تقویٰ جمع ہوگا. 5 نمازیں روز پڑھیں گے، کیا پتہ اتنا سا 2 بوندیں تقویٰ اس میں سے نکل کر آ جائے. اور کسی نے کہا ہے کہ جس کو نماز میں اللہ یاد نہیں آتا تو نماز کے باہر کیا یاد آئے گا. تو صرف نمازیں پڑھنی نہیں ہیں، ابھی تو ہم اسی لیول پر سٹرگل کر رہے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ تو لو کم از کم. ابھی تو کوالٹی کی بات ہی نہیں ہے، ابھی تو صرف کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم وہ تم فگر تو پورا کر دو. ہم ایک دوسرے کو یہی موٹیویٹ ابھی تو کریں کہ بھئی 5 تو پڑھو، کوانٹٹی کی ہی بات کریں. ابھی صرف اسلام ہی بات کریں. اسلام پختہ ہو جائے گا، اطاعت کی عادت پکی ہو جائے گی، پکے مسلم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو پھر آگے مومن بھی ہو جائیں گے، آگے مخلص بھی بن جائیں گے اللہ نے چاہا، پکے عابد بھی بن جائیں گے اللہ نے چاہا. تو بات یہ ہے کہ یہ قطرہ قطرہ اسی طرح سے تقویٰ جمع کیا جاتا ہے مختلف روزمرہ کی عبادات کے ذریعے سے. اللہ کا احساس
انسان رکھتا ہے اپنی نماز میں، تو جب جا نماز سے اٹھتا ہے، حالت نماز سے باہر آتا ہے تو تقویٰ لے کر آتا ہے۔ حالت نماز جو ہے وہ انسان کی تو دائمی نہیں رہتی، لیکن جو کیفیت ہے نماز کی، حقیقت میں نماز اگر نماز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ تو یاد کا معاملہ تو ہم جانتے ہیں کہ جذبات کے ساتھ اٹیچ ہے، تو یعنی کہ جذباتی نماز ہونی چاہیے ہماری، میکینیکل نہیں۔ اور جذبات کا ہم جانتے ہیں کہ جذبات مشین کی طرح نہیں ہوتے، مشین کا سوئچ آف کر دیا انسٹنٹینیسلی رک جاتی ہے۔ تو میکینیکل نماز نہیں، میکینیکل نماز اگر ہوگی تو بس انسٹنٹینیسلی جب سلام پھیرا بس اس کا اثر ختم، اینڈ۔ لیکن ایموشنل نماز اگر ہوگی، اور جذبات کا جہاں تک معاملہ ہے، ہم جذبات کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بہت دیر اس کا اثر رہتا ہے۔ ہم ایک جذباتی صورتحال میں ہوتے ہیں، وہ جذبات ہمارے حواس پر مسلط ہو جاتے ہیں، ہم جذبات کے تھرو سوچتے رہتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ انسان لاجیکل بینگ نہیں ہے، انسان ایموشنل بینگ ہے۔ تو اپنی نمازوں کو اللہ کرے کہ ہم ایموشنل بنا سکیں، ہم ان کو ایکٹیو نمازیں بنا سکیں جو ہمارے معاملات پر اثر انداز ہوں۔ ابھی جو جانماز پر اللہ کے آگے کھڑا ہو کے گڑ گڑا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور جذبات کے ساتھ کہہ رہا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سلام پھیرتے ہی، اور سلام اس نے پھیرا، اس کو پتہ ہے کہ فرشتے میرے اعمال نامے پر تعین، اللہ تعالیٰ نے ان کو متعین کیا ہوا ہے، میرے اعمال وہ لکھ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احساس کے ساتھ سلام پھرتے ہی پھر وہ کسی کو دھوکہ دے، پھر وہ جھوٹ بولے، پھر وہ ملاوٹ کرے، پھر وہ حق مار لے کسی کا، پھر وہ تانا دینا شروع کر دے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تقویٰ جو ہوگا یہ معاملات تک بھی چلے گا۔ اب یہ جو ہم نے بات کی، سننے میں تو بہت آسان ہے تقوی کی ایکسرسائز، لیکن یہ کرنے میں اتنی آسان نہیں، اس لیے کہ تقوی کی عادت ڈالنی ہوتی ہے، کہ انسٹنٹینیسلی نہیں آتا۔ آج کل تو انسٹنٹ کا زمانہ ہے نا، انسٹنٹ نوڈلز، انسٹنٹ کافی، انسٹنٹ کنیکشن، ہر چیز ہم کو تیز سے تیز تر چاہیے۔ نہیں، تقویٰ آتا ہے، ہم نے جیسے جوس کی بات کی تھی، بوند بوند، ایک ایک بوند کر کے یہ جمع کیا جاتا ہے۔ شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے عادتیں پڑتی ہیں، اور جب بری عادتیں پڑتی ہیں تو اچھی عادتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں اس کے اندر، بس تھوڑے سے صبر کی اور ذرا پرزیویرنس کی ضرورت ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اسٹیڈ فاسٹ رہ کر اپنی عبادات پہ، جو ڈیلی عبادات ہیں خاص طور پہ نماز، ان پر فوکس کریں اور دعا ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا باحیا ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ کس بات سے حیا آتی ہے؟ کہ کوئی شخص اللہ کے آگے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اللہ کو حیا آتی ہے، اس لیے کہ وہ بڑا کریم ہے۔ ربک الاکرم، تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ تو مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے میرے رب میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، وزکیہا، اور اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، اللہ تو بہترین ہے جو کہ اس کو پاک کرے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو ہی تو میرے نفس کا ولی ہے، اللہ تو ہی تو میرے نفس کا مولا ہے، اللہ تو نے تو مجھ کو بنایا، تو ہی تو میرا رب ہے۔ تو مانگے اللہ سے کہ اللہ میں تیری تخلیق ہوں، اللہ اپنی تخلیق کو تو ہی پاک کر دے۔ تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارا ولی نہ ہو اور اللہ ہماری مدد نہ کرے؟ ضرور مدد کرے گا، پوری یقین کے ساتھ، خالی امید کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میں نے دعا مانگی ہے اور میرے رب نے سنی ہے اور میرا رب نے قبول کر لی۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم، اے اللہ، انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ چونکہ ہم یہ مسنون دعاؤں کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر میسکولن جینڈر اس میں استعمال کرتے ہیں، مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہم کو یہ دعا سکھائی تھی کہ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، والتقی، اور تقوی کا، والعفاف، اور اللہ پاک دامنی کا، والغنی، اور اللہ لوگوں سے
بے نیازی کا کہ اللہ مجھے کسی مخلوق کا محتاج نہ کر۔ تو سب سے پہلے کیا مانگا گیا؟ ہدایت کے ساتھ تقوی۔ اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ مسنون دعاؤں میں اور قرآن میں اتنی مناسبت ہے کہ یہاں ہدا اور تقیٰ کا ذکر ہے، اور ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو کیا آتا ہے وہاں پر؟ ھدی للمتقین، قرآن میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو یہ تو دراصل تقوی حاصل کرنے کا ایک سمپل سا ہم نے طریقہ ڈسکس کیا ہے یہاں پر۔ خود بھی انشاءاللہ تعالی ہم آج سے ایز آف ناؤ، ایز آف ٹوڈے ہم اس کی پریکٹس شروع کر دیں، اور گھر والوں کو نصیحت کریں، بتائیں ان کو۔ اچھا جب بتائیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے کہا کہ آؤ بچوں تمہیں تقوی سکھائیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ سب آ کر بیٹھ جائیں گے اور سب بہت خوش ہوں گے اور شکریہ ادا کریں گے؟ نہیں، تیار رہیں کہ ریلکٹنس ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بیزاری کا اظہار کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہانے بازیاں کریں، لیکن آپ بتائیں، ان کو بٹھا کر دعا پڑھوا دیں، چاہے وہ مانگی نہیں ہے انہوں نے، پڑھوا تو دیں کم از کم، لپ سروس ہی صحیح۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا لطیف ہے، اللہ بڑا شکور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بغیر جذبے کے وہ صرف یہ ہونٹوں کا ہلنا بھی قبول فرما لے، تو اللہ کی شان وہابی کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر والے آئیں، بیزاری سے آئیں، سیل فون پر میسیجز پڑھتے ہوئے آئیں، آنکھیں رول کرتے ہوئے آئیں، سر کھجاتے ہوئے آئیں، آ جائیں اور آپ ان کو پڑھوا دیں اور ذرا نماز کے بارے میں تھوڑا سا محتاط کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی جو چیز زبان پر ایک دفعہ آئے گی، اللہ نے چاہا تو پھر وہ دل میں بھی اتر جائے گی۔ آخر کھانا بھی تو پہلے زبان تک آتا ہے نا، پھر پیٹ میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا، پھر جسم کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ ہم کہیں کہ نہیں ڈائریکٹ پیٹ میں انڈیلوں گی میں تو کھانا، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ کم از کم زبانوں پر اللہ کا ذکر آنے دیں، اللہ نے چاہا تو اللہ کا ذکر، اللہ کا احساس دل میں بھی اتر جائے گا، تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اچھا ابھی تقوی کی تو ہم نے اتنی بات کر لی، اب بات ساری یہ ہے کہ اب کوئی یہ پوچھے کہ بھئی اب تقوی کا کیا فائدہ؟ پھر یہی سوال آ گیا کہ واٹس ان اٹ فار می، میں کیوں تقوی اختیار کروں؟ تو تقوی کے فائدے بہت ہیں، دین کے بھی فائدے ہیں اور دنیا میں بھی فائدے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مشکل سے نکلنے کا اللہ راستہ بنا دے گا، چاہے وہ دین کی مشکل ہو یا وہ دنیا کی کوئی مشکل ہو، کوئی ایشو، کوئی پریشانی، کوئی کنسٹرکشن، کوئی رکاوٹ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہاری رکاوٹ دور کر دے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نہیں نکالا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکالا؟ کون سا ذریعہ تھا؟ کون سی ہیلپ تھی؟ کیا سبب تھا؟ کچھ بھی تو نہیں سوائے تقوی کے۔ کیا غار ثور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو نکال کر مدینہ نہیں پہنچایا؟ کہ اپنے رسول کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے نہیں کری؟ تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر نہیں پھاڑ دیا؟ کیا بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نہیں برسا دیا؟ ورنہ تو سارے ریگستان میں مر جاتے۔ تو یہ جس رب نے وہ سارے کام کرے وہ میرا بھی تو رب ہے۔ جب ان کی اللہ مدد کر سکتا ہے، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال سکتا ہے اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، تو کیا اللہ میری مشکلات دور نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ بس تقوی کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، مخرج بنا دے گا، نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ؟ جی ہاں، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی یعنی اللہ کی محبت اختیار کرے گا، اللہ کا خوف اختیار کرے گا، اس کے معاملے میں اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے معاملے میں آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اچھا کوئی اور فائدہ؟ جی ہاں، اور بھی فائدہ ہے تقوی کا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا، اس سے بری عادتیں جو ہیں دامن کردار سے دھو دے گا، برے اعمال جو ہے وہ نامۂ اعمال سے دھو دے گا، پکڑ نہیں ہوگی، رسوائی نہیں ہوگی۔ نہ صرف یہ
ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی کو معاف اگر کر دیں تو کر دیں، اس کے بعد ہم زیادہ پسند نہیں کرتے اس انسان کو، ہم زیادہ عزت نہیں کرتے اس کی، بلکہ معاف کرنے کے بعد بھی ہماری نظروں سے وہ گرا ہوا ہی رہتا ہے دل کے اندر۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، نہ صرف تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائیاں دور کر دے گا، بلکہ کیا کرے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کو بڑا اجر دے گا، اس کا اجر اور بڑھا دے گا۔ یہ ہیں تقوی کے فائدے۔ اور بہت بڑا فائدہ، یہ تو ہم نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جن کا کہ تعلق دنیا سے بھی ہے، لیکن دنیا کتنی ہے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی سمندر کے اندر انگلی ڈالے اور نکال لے، اور جتنا پانی انگلی پر لگا ہوا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی سمندر آخرت، ایٹرنیٹی، خالدین فیہا ابدا۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، ہم کو کیا تصور آ سکتا ہے ایٹرنیٹی کا؟ ہم نے تو ایک سمبل دیکھا ہے بس، وہ جیسے ہاریزونٹل 8 ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ تو ہم کو کوئی اندازہ نہیں کہ ایٹرنیٹی ہوتی کیا چیز ہے، ہم فیتھم نہیں کر سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے اس چیز کو۔ اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں بھی بڑے فائدے ہیں۔ چلو اب وہ جو آنے والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، جس میں کہ ہمیں جنت خریدنی ہے، جس میں ہم کو اعلیٰ درجے خریدنے ہیں، اس کے لیے کرنسی کیا ہے؟ کرنسی اس کے لیے بھی نیکیاں ہیں، نیک اعمال، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، سچ بولنا، لوگوں کے کام کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بیماروں کو پوچھنا، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی جو نیکیاں ہیں، کیا ہر نیکی قبول ہو جاتی ہے؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور صرف دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ نہیں۔ کوئی چیریٹی کرتا ہے، صرف اس لیے چیریٹی کرتا ہے کہ اس کی تعریف ہو اور اس کی واہ واہ ہو لوگوں میں، تو لوگوں میں تو ہو سکتا ہے واہ واہ ہو جائے، کہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا اس کا یہ نیک کام؟ نہیں ہوگا۔ اچھا کام تو ہوگا، وہ نیکی شمار نہیں کیا جائے گا اللہ کی نظر میں۔ اور یہ بات تاریخ انسانیت کے آغاز ہی سے ہمیں بتا دی گئی ہے کہ دیکھو، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے۔ اچھا، کہاں ہے یہ قصہ؟ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کری اللہ کے لیے، دونوں نے قربانی کری، اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ قربانی کرنا نیکی ہے، اچھا کام ہے۔ اب دونوں نے نیکی کری اپنی طرف سے، ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو کیا مسئلہ ہوا اس کے اندر؟ تو اس نے پوچھا ایک نے دوسرے سے، تو جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس نے اپنے دوسرے بھائی کو جواب دیا کہ دیکھو، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 27، اس نے اپنے بھائی سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو بس صرف متقیوں ہی سے اعمال قبول کرتا ہے۔ تو کہ تقویٰ ہوگا تو نیکیاں قبول ہوں گی، اچھا عمل نیکی بنے گا، تقویٰ نہیں ہوگا تو کوئی کام قبول نہیں ہوگا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ یہ ڈور اوپنر ہے، یہ دراصل وہ پاسورڈ ہے کہ ڈالیں گے تو اکاؤنٹ کھلے گا ہمارا، اس کے بغیر کچھ بھی کرتے رہیں تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، تھکنا بھی ہوگا، عاملۃ ناصبہ، کہ تھکے بھی عمل بھی کرے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، قبول ہی نہ ہوئے اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدبختی اور ایسی محرومی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی دولت سے نوازے۔ اور یہ تقویٰ جو ہے، یہ ماں کا تقویٰ اگر ہے تو پیٹ کے بچے کو بھی فائدہ دے گا، دنیاوی زندگی کے بھی فائدے ہیں تقوی میں، قبر میں بھی تقویٰ فائدہ دے گا، حشر کے میدان میں بھی تقویٰ فائدہ دے گا، اور تقویٰ ہی جنت کے اعلیٰ درجے دلوائے گا۔ بیسٹ آف دا بیسٹ کمپینینز ہم کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت ہم کو ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر کیا ہے؟ اب اگر کوئی زندگی کو نیویگیٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی منزل پانا چاہتا ہے، اس طرح زندگی کا سفر طے کرنا چاہتا ہے کہ اس کی آخری منزل اللہ کی رضا اور جنت ہو، تو اس کو تو پھر روڈ میپ چاہیے نا، اس کو تو ہدایت چاہیے، اور وہ کہیں ہے ہی نہیں، کسی گوگل پہ نہیں ملے گی، کوئی جی پی ایس نہیں ہمارے پاس سوائے قرآن کے۔ تو جو قرآن کو اپروچ کرنا چاہتا ہے، جو قرآن کو دوست بنانا چاہتا ہے، جو قرآن کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے، تو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تقویٰ تو حاصل کرنا ہوگا۔
تقوی کے بغیر قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ نے تو کلیئر کہہ دیا ہے سورہ بقرہ میں کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اس میں تو ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ تو جب تقوی کے اتنے فائدے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ضرور بالضرور روزے سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے ابھی تلاوت میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں تم پہ اے ایمان والوں روزے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور روشن دلائل ہیں ہدایت کے، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کا معیار، کرائٹیرین اس کتاب میں دے دیا گیا ہے۔ تو قرآن اور روزے میں کوئی مماثلت ہمیں محسوس ہوتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آسمانوں پر پہرے لگ گئے تھے، شیطانوں کو دور کر دیا گیا تھا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو شیطان تو اس کو سننے سے بھی قاصر تھے، وہ سن بھی نہیں سکتے تھے اس کو۔ تو جو شان قرآن کے نزول کی تھی وہی شان ہر سال رمضان کے اندر بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ حدیث ہم دیکھیں گے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ اتنی آسانی سے انسانوں کو بہکا ورغلا نہیں سکتے، الا یہ کہ انسان خود اپنے نفس کے ورغلانے کی وجہ سے خود ہی شیطان بن گیا ہو، تو وہ اگر ایک کوئی انبلٹ شیطان ہے، کوئی ریزیڈنٹ شیطان ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جو ایکسٹرنل شیاطین ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ تو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہمارے لیے، جس میں کہ ہم روزے رکھیں اور گاڈ کانشیس ہو کے زندگی گزاریں، اللہ کا احساس رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ جس حالت میں ہم 29 یا 30 شعبان کو ہوں گے، 29 یا 30 شعبان کو، جو ہماری کیفیت، ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری پرائیورٹی، سوچنے کا انداز ہوگا، تو پہلی رمضان آتے ہی کوئی 180 ڈگریز کا ڈفرنس نہیں پیدا ہو جائے گا، کوئی اباؤٹ ٹرن نہیں ہو جائے گا ایک دم سے کہ 29 شعبان کو تو فاسق اور فاجر اور بے نمازی تھا اور پہلی رمضان کو ایک دم متقی ہو گیا۔ الا ماشاء اللہ، اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم جب پڑھتے ہیں اور جادوگروں کا قصہ اس میں پڑھتے ہیں تو وہ تو انسٹنٹینیس ٹرانسفارمیشن ہو گیا تھا ان کا۔ صبح کے وقت میں تو وہ سب سے بڑے دشمن تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور جب دن ختم ہوا اسی دن کے اختتام تک تو وہ بڑے ولی اللہ بن چکے تھے۔ فرعون سے کہہ دیا تھا کہ تو جو مرضی ہم کو ٹارچر کر، ہم تو ہرگز اس دعوت سے دور ہونے والے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی شان سے کوئی بعید نہیں، ہم تو ایک کامن رول کہہ رہے ہیں کہ انسان عام طور پہ انسٹنٹینیسلی ٹرانسفارم نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ابھی کچھ دن باقی ہیں رمضان میں، ابھی سے ہم ریہرسل شروع کر دیں کہ جب پہلا رمضان ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ یاد ہے ہم نے وہ مثال ڈسکس کی تھی کچھ بزرگوں کی کہ وہ پہلے ہی تیار ہوتے تھے، مستعد ہوتے تھے، آن یور مارکس گیٹ سیٹ، بس گو کے انتظار میں۔ تو ہم بھی کم از کم پہلی رمضان سے پہلے اپنے آپ کو مستعد کر لیں، ہم اپنے آپ کو الرٹ کر لیں، تاکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہو ہم نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کریں اور اسے میکسیمم ہم انشاءاللہ تعالی بینیفٹ حاصل کریں۔ تو لسٹس بنانی ہے ہمیں، ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں کہ کیا کرنا ہے مجھے۔ انسان کو دیکھیں آرگنائز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ کوئی مینٹل نوٹ کر لیں یا لکھ لیں کسی کاپی میں، اور ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں اور ایک ناٹ ٹو ڈو لسٹ بنائیں، دونوں انشاءاللہ تعالی ہم کو لسٹس بنانی ہیں۔ اچھا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یوں تو لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن اگر ہم قرآن ہی سے مدد لیں تو سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سمجھیں کہ ہم کو ایک رمضان کا مکمل پلان دے رہی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کمپریہنسو پروگرام ہم کو دیا کہ فلاح پانے والے متقی دیکھو کیسے ہوتے ہیں۔ تو سورہ مومنون شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا لی مومنوں نے، پاسٹ ٹینس، اٹس اے ڈن ڈیل۔ تقویٰ جس کو مل گیا وہی تو مومن ہوتا ہے۔
تو ان کو تو بس کمپریہنسو سکسیس مل گئی. کیسے ملے گی؟ کیا پروگرام ہوگا اس کا؟ نمبر 1 ٹاپ پرائیورٹی کیا؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دیکھیے ابھی ہم نے کیا بات کی تھی کہ ابھی ہم صرف گنتی پوری کریں، کوانٹٹی. 5 ٹائمز نماز آن ٹائم ایوری ٹائم، کم از کم اس کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، کاؤنٹ پورا کریں. پہلے کم از کم ایک ہم فارمیلٹی پوری کریں، اس کے بعد اس کے اندر جذبات کا رنگ بھریں، پھر اس کو ایموشنل نماز بنائیں. پہلے میکینیکل بنا ہی لیں، میکینیکل کی تو عادت ڈال لیں کم از کم. تو ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر ہم اس وقت دیکھیں کہ 1.6 بلین کہتے ہیں مسلمان ہیں، چلیے پلس مائنس تھوڑے سے، کتنے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہوں گے؟ مطلب ہم نعوذ باللہ کوئی ڈسپانڈنسی کا شکار نہیں ہونا چاہ رہے، ریئلسٹکلی اسپیکنگ شاید 50% پڑھتے ہوں. میرے خیال یہ بھی ریئلسٹک تو نہیں ہوگا، یہ بھی ایک ہم ذرا آپٹمسٹک ویو دے رہے ہیں کہ چلو 50% نماز پڑھتے ہوں گے 5 وقت کی، ورنہ میرا خیال ہے شاید اس سے بھی کم پڑھتے ہوں گے. تو پہلے میکینیکل، چلو تم کم از کم جا نماز پر کھڑے تو ہو جاؤ نا، آ کر اتنا تو کریں. پھر اس کے اندر انشاءاللہ جب ایک دفعہ میکینیکل ہو جائے گی تو ایموشنل بھی اللہ نے چاہا. اور کون سا ایموشن کرنا ہے، کون سا رنگ بھرنا ہے اس کے اندر؟ خشیت کا رنگ. کہ کھڑے ہوں تو احساس ہو کہ اللہ کے آگے کھڑا ہوں، میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں. یعنی ابھی تک تو خالی اعضاء کی نماز تھی، اب دل بھی شامل ہو گیا اس کے اندر، نماز میں دل لگانے کی کوشش. تو ابھی سے شروع کر دیں. اب یہ نہیں کہیں کہ اچھا ابھی تو کافی دن باقی ہیں تو دیکھیں گے. اب جو نیکسٹ نماز آ رہی ہے، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب یا عشاء، بس اسی نماز کو بہترین کرنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ اچھا طریقہ کیا کہ جب اگر دل پر اثر ہو رہا ہے، ابھی اسی وقت ہم اٹھ کر اور ہم 2 نفل پڑھ لیں وضو کر کے، اس میں دل لگا لیں. اور اللہ کی رحمت تو دیکھیں، کیا میرے رب کی شان وہابی ہے اور کیا اس کی شکر گزاری ہے اور کیا اس کی قبولیت کی شان ہے کہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس انسان نے 2 رکعت نماز پڑھی، جسٹ 2 رکعت، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس طرح نماز پڑھی کہ اس نے اپنے نفس سے باتیں نہیں کریں، ڈسٹریکٹ نہیں ہوا، اندر سائلنس تھا، خاموشی تھی، دل اور دماغ باتیں نہیں کر رہے تھے آپس میں، اس خاموشی کے ساتھ اور اللہ سے لگا کے نماز پڑھی، 2 نفل خالی، اللہ تعالیٰ اس کے سب پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. یہ میرے رب کی شان ہے. تو 2، جسٹ 2، صرف 2 کا تقاضا. انشاءاللہ یہ 2 دیکھیں، یہ 2000 بن جائیں گے، پھر یہ اور بھی ملٹیپلائی ہو جائیں گے. اچھا، اب پریکٹیکل طریقہ کیا ہوگا خشوع حاصل کرنے کا؟ پریکٹیکل طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نماز کا آغاز کیا، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں. تو اللہ کا تو کوئی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، سب کو پتہ ہے. کیا پتہ اکبر کا مطلب نہ آتا ہو کسی کو، اللہ کا تو مطلب آتا ہے. تو اس پر کانسنٹریٹ کر لیں، وہاں پیک کر لیں نمازوں کو. جہاں جہاں اللہ کا نام آتا ہے، رب آتا ہے، وہاں پہ توجہ کو آ کے دوبارہ سے اٹیچ کر لیں نماز کے ساتھ. اب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، اللہم آ گیا. اسی طرح ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، الحمد للہ، للہ پر کانسنٹریٹ کر لیں. رب، رب ہم جانتے ہیں، الرحمن، الرحیم، یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نام ہیں اور یہ اللہ کا ذکر ہے. پھر سبحان ربی العظیم، ربی آ رہا ہے رکوع کے اندر، ربی کے اوپر پیک کر لیں. تو یہ توقع رکھنا کہ نہیں پوری نماز میں 100% کانسنٹریشن ہو جائے گی، جو کل تک نہیں تھی ایک دم سے آ جائے گی، یہ ان ریئلسٹک ہے. تو ریئلسٹک پریکٹیکل طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے کہ انشاءاللہ ہم خشوع حاصل کر سکیں. تو انشاءاللہ جب ہم اس پر فوکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پوری نماز پہ ہمارا فوکس ہو جائے گا. نفلوں کا بھی تھوڑا اہتمام کریں اور وضو کی حفاظت کریں، وقت کی حفاظت کریں. دیکھیں جلدی جلدی پڑھنے میں خشوع نہیں آئے گا، اور پڑھنی تو ہے تو پھر کیوں ڈیلے کر کر کے پڑھیں. وقت پہ پڑھ لیں، اچھی طرح سے وضو کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ہم دیکھیں گے کہ یقیناً خشوع آئے گا. یہ کوئی خاشعون، یہ کوئی ناممکن کوالٹی نہیں ہے، یہ بالکل اٹینیبل چیز ہے، یہ حاصل کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ. رمضان شروع ہوں تو چلیں نمازوں کو تھوڑا ایک اور لیول پر لے کر جائیں. ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور سحری ضرور کریں.
اور پھر جب سحری کے لیے اٹھیں تو منیمم 2 نفل پڑھ لیں، تہجد ہو جائے گی انشاءاللہ، اور جتنی اللہ توفیق دے، ہو سکتا ہے پھر ہم سنت کے حساب سے ہی قیام اللیل کرنے کے عادی ہو جائیں۔ پھر قیام اللیل کا اہتمام کریں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنی مرضی۔ اب اس میں ہم بال کی کھال میں نہ جائیں کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، 8 صحیح ہے کہ 20 صحیح ہے، فتووں کو رہنے دیں، ابھی تقوی کی فکر کریں۔ فتویٰ الگ ہے، تقوی الگ ہے، اور تراویح ویسے بھی نفل نماز ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ اس میں کوالٹی دیکھیں کہ دل کتنا لگ رہا ہے میرا، کتنے شوق سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کتنے شوق سے اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو نماز، جس نے کہ نماز پڑھی رمضان میں، یعنی قام رمضان، جس نے قیام اللیل کیا رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کلین سلیٹ۔ اگر دنیا میں کسی کو اتنا بھی ہم آپشن دے دیں کہ اگر تم قیام اللیل کر لو گے تو تمہارا ٹیکس معاف ہو جائے گا، تو پھر آپ دیکھیں ذرا ہم کیسے دوڑیں گے اس کی طرف۔ تو یہ تو سارے پچھلے گناہ ہیں، وہ سارا قرضہ جو ہے پچھلا، کسی نے کروڑ قرض لیا ہوا ہے، اس سے کہا جائے کہ تم قیام اللیل کرو گے تمہارا سارا قرضہ پچھلا میں معاف کر دوں گا۔ امیجن کریں لوگوں کا شکر گزاری کا کیا حال ہوگا، وہ شکریہ ادا کر کر کے نفلیں پڑھیں گے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ کو یہ موقع دیا۔ اللہ گناہ معاف کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ آگ سے نجات کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کوئی معمولی اللہ کا کرم نہیں ہے کہ ہمارے چند ٹوٹے پھوٹے نوافل، اس کی قیمت اللہ نے یہ رکھ دی کہ اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر طاق راتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑا تھوڑا سب راتوں کو آباد کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نوافل کا اہتمام کریں۔ عید کی نماز کا بھی خاص اہتمام کریں۔ خواتین ضرور کوشش کریں کہ وہ گھروں سے نکلیں اور جا کر جماعت کے ساتھ نماز کا، عید کی نماز کا اہتمام کریں، اور اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان ملک میں یا جہاں مسلمان جہاں آباد ہیں وہاں ساری مسجدیں خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے بھی کھلیں کہ وہ وہاں جائیں اور عید کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور یہ عید کی نماز کا اہتمام ہے، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ تمام عورتیں نکلیں اور وہ چل کے عیدگاہ میں جمع ہوں اور وہ مسلمانوں کا اجتماع دیکھیں اور وہ دعا میں شامل ہوں، اور اگر حالت پاکی میں ہے، طہر میں ہے، تو پھر وہ نماز میں بھی شامل ہوں۔ تو پہلی چیز کیا کہ نماز کا انشاءاللہ تعالی ہمیں حفاظت کرنی ہے، میکینیکل سے شروع کر کے ایموشنل کرنا ہے نماز کو۔ دوسری چیز کیا بتائی سورہ مومنون میں، والذین ہم عن اللغو معرضون، مومن فلاح پانے والے جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ لغو چیزوں کو، بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عام زندگی میں تو کوشش کرنی ہے، لیکن رمضان سے اگر ہم اس کا آغاز کریں تو زیادہ اہتمام کریں، بے مقصد بے فائدہ چیزوں میں حصہ نہ لیں، یوزلیس کام نہ کریں، ٹائم نہ ویسٹ کریں۔ یعنی انٹرٹینمنٹ کے نام پر جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کم سے کم ایٹ لیسٹ رمضان میں پاز کر دیں، ایٹ لیسٹ انٹرٹینمنٹ کے نام پر۔ مجھ کو اندازہ ہے کہ یہ معمولی تقاضا نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج 2 ہی فکریں ہیں انسانوں کو، ایک کمانے کی فکر، ایک انٹرٹینمنٹ کی فکر۔ اور انٹرٹینمنٹ جس لیول پر چلا گیا، کوئی اگر کہے کہ بھئی ذرا ان چیزوں کو، یہ لغویات ہیں، ذرا ان سے تھوڑا سا پرہیز کرو، تو شاید بہت حیران ہو کے لوگ دیکھیں کہ اچھا پھر ہم کیا کریں۔ وہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ایڈکشن ہو گیا ہے نا لوگوں کو ان چیزوں کا، تو لہٰذا تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی اس میں شک نہیں کہ یہ افسانے اور ڈرامے یہ لغو کے علاوہ ہیں کیا، جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم، ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ انشاءاللہ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تیسری چیز جو رمضان کا پروگرام ہے، جو ہم سورہ مومنون کی ابتدائی آیات سے لے رہے ہیں، وہ تھرڈ چیز کیا ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں۔ اب چونکہ فاعلون کا لفظ آیا ہے، ایتاء کا لفظ نہیں آیا، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہیں آیا، زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں آیا ہے۔
تو اس سے علماء نے وہ 2.5% نہیں لیا بلکہ زکوٰۃ سے مراد یہاں تزکیہ لیا ہے. تو لہٰذا وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور اللہ کو پاک چیزیں ہی پسند ہیں. اچھا، اگر ہم زکوٰۃ کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تو چلیں اس کو ہم ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. چلیں پیسے ہی سے اس کا آغاز کرتے ہیں. پیسے کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایتاء زکوٰۃ کے معنوں میں اگر ہم لیں، عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضانوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنی. کیوں نکالتے ہیں؟ رمضان ہی میں کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، تو لہٰذا وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. ہم بھی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں، نکالیں، اور لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں کہ میں نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کی ہے، میں زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہا ہوں یا ہم کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم تو کہتے ہیں نیکیاں دکھانی نہیں چاہیے، نیکیاں بتانی نہیں چاہیے، لیکن فرض بتانے چاہیے تاکہ اگلوں کو بھی احساس ہو کہ اچھا ہم کو بھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور رمضان میں ویسے بھی انسان صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کوئی گوشت ہے، کوئی پھل ہیں، کوئی دہی، جو بھی چیزیں افطار میں کھانے میں استعمال ہوتی ہیں ان کو ضرور ہم فیاضی کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالی. صدقہ فطر کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو علم ہوگا. یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم صدقہ فطر 1 سا ادا کیا کرتے تھے. 1 سا تقریباً 2.5 kg بنتا ہے، 2.5 کلو. کیا دیتے تھے؟ 2.5 کلو غلہ یا کھجور یا جو، بارلی، یا منقع سمجھتے ہیں، یہ ڈرائیڈ کشمش ہوا کرتی ہے، یا پنیر، چیز. تو بڑی ورائٹی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم. ظاہر ہے اگر ہم 1 کلو 2.5 کلو اگر ہم گیہوں دینا چاہتے ہیں وہ کم پیسوں کا آئے گا، اور 2.5 کلو اگر ہم پنیر دینا چاہتے ہیں یا کھجور دینا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ پیسوں کی آئے گی. تو اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے دیکھ لیں. صدقہ فطر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا فیملی، وہ ہیڈ کاؤنٹ کر لے لٹرلی گھر میں کتنے لوگ ہیں، اور پھر وہ ان کا صدقہ نکال دے. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر خالی پیسے والے دیتے ہیں. نہیں، کم ہو پیسہ زیادہ ہو، پورا 2.5 کلو نکال سکیں پر ہیڈ کے حساب سے یا نہ نکال سکیں. اگر 2.5 کلو نہیں نکال سکتا کوئی، اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے، تو بے شک وہ 1 کلو نکال دے، بے شک آدھا کلو نکال دے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور دے. اپنے ہاتھوں سے امیر غریب سب دیں. اور ہم جانتے ہیں جو حدیث میں مضمون آتا ہے کہ صدقہ دینے سے برکت آتی ہے، صدقہ دینے سے پیسہ کم نہیں ہوتا. تو جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ خود روزہ ہے. آٹم میں ہم دیکھیں درختوں پہ سے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جب سپرنگ آتی ہے تو کہ نئی زندگی، نئی تازگی، نئی رونق آ جاتی ہے. جانور ہائبرنیٹ کرتے ہیں، وہ جب نکلتے ہیں اپنی ہائبرنیشن سے بھوکے پیاسے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور طرح کی زندگی دے دیتا ہے، اور نئی تازگی کے ساتھ وہ دوبارہ زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں. عقل کی زکوٰۃ، عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں عقل کی زکوٰۃ غصے پر قابو پانا ہے. تو اپنی برائیوں کو کنٹرول کر کے اپنی خوبیوں کو پروان چڑھانے کا یہ بہترین موقع ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کوئی شخص آئے اور تم سے لڑے تو تم اس کو بس اتنی بات کہہ دینا انا صائم، کہ بھئی میں تو روزے سے ہوں. یعنی کہ ری ایکشن کی نفسیات سے نکال کر ایکشن کا پلان روزہ ہم کو دے رہا ہے. نارملی ہم جسٹ ری ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے کچھ کہا، اس کے ری ایکشن میں ہم نے یہ کیا، کسی نے کچھ کیا، اس کے ری ایکشن میں ہم نے یہ کام کیا. تو ری ایکشن سے نکل کر ایکشن، ٹیک کنٹرول آف یور ایکشنز. یہ ہے جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنی عادتوں کو ری الائن کرنے کی ضرورت ہے. آئی نیڈ ٹو بی ان کنٹرول. میں ڈرائیونگ سیٹ میں ہوں اپنے جسم کے بارے میں. میں صرف یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے مجھ کو غصہ دلا دیا، اس نے مجھ سے یہ کروا دیا، اس نے یہ کہا مجھ کو، اس نے جو ہے اس طرح سے ابھارا تو میں یہ کہہ بیٹھی. نہیں، میری زبان میری ذمہ داری ہے، میری آنکھیں میری ذمہ داری ہے کہ اچھا وہ فلاں یہ چیز دیکھ رہا تھا تو میں بھی بس دیکھنے کے لیے بیٹھ گئی. نہیں، میری آنکھیں میری ذمہ داری، میرا دماغ میری ذمہ داری.
میرے دماغ کے اندر کوئی خیال نہیں ڈالے گا، صرف وہ خیال آئے گا جو میں چاہوں گی، کوئی انڈوکٹرینیٹ نہیں کرے گا مجھ کو. تو یہ دراصل اپنی عادتوں کو ری الائن کرنے کا بھی زمانہ ہے. اخلاق کا تزکیہ کریں، دکھاوے سے بچائیں. دکھاوے نے بہت زیادہ ہم کو پریشان کیا ہے، اور اس دکھاوے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے زیادہ دکھوں میں اور مشکلوں میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ خودکشیوں تک نوبت پہنچ گئی ہے کمپیریزن کی وجہ سے. اور کمپیریزن کہاں ہوتا ہے؟ جب لوگ ہر چیز کا دکھاوا کرتے ہیں، اپنی فوٹو شاپ زندگیاں دکھا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو. تو یہ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے نکالے کہ ہم دکھاوے سے بچیں، نہ کھانے میں دکھاوا، نہ پہننے میں. ضرور پہنیں، اللہ نے منع نہیں کیا. ضرور کھائیں، اللہ نے منع نہیں کیا. دکھاوے کے لیے کام نہ کریں. پھر مال کا تزکیہ. مال کا تزکیہ زکوٰۃ بھی ہے، اور تزکیہ یہ بھی ہے کہ انسان پاک چیز کھائے، سور نہیں کھائے، مردار نہ کھائے، بہتا خون نہ پیے. لیکن جہاں غذا پاک کھانی ہے وہاں غذا کمانے کا طریقہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال. حلال کمائیں اور حلال چیزوں میں خرچ کریں. علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر گھر کا سربراہ نعوذ باللہ کوئی حرام ذرائع سے کما کر گھر والوں کو کھلا رہا ہے تو ظاہر ہے گھر والے تو مجبور ہیں، وہ کیا کریں؟ بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھے والدین ہیں، وہ تو جا کے نہیں کما سکتے. لیکن کم سے کم رمضان میں اتنا سا اہتمام کر لیں کہ کوئی گھر والے حلال طریقہ اختیار کر لیں، اور کچھ نہیں تو اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے کچھ پیسے لے لیں، اور اس سے پھر رمضان کا مہینہ اس میں خریداری کریں، کم سے کم کھانے پینے کی حد تک، تاکہ حلال کمائی سے گھر میں کھانا آئے. اور دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالی ہماری 7 پشتوں کو حلال کھلائے. حلال اور حیا، ان دونوں کا بھی آپس میں تعلق ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون. مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی عزت عصمت شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا نہیں کرتے، بد نظری نہیں کرتے، بے حیائی کے کام نہیں کرتے، ان کاموں سے دور رہتے ہیں. تو کوشش کریں کہ زبان سے کوئی گندا لفظ نہ نکلے. کوشش کریں کہ آنکھ کسی غلط جگہ نہ پڑے. کوشش تو کر سکتے ہیں. کان کوئی غلط چیز نہ سنیں. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. تو روزہ خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہے، اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے. اور یہ اعضاء یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے پاس امانت ہیں، یہ دراصل میری ذمہ داری ہیں. اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر فرمایا ہے سورہ مومنون میں. اگلی آیت ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہ وہ لوگ ہیں متقی جو کہ اپنی امانتوں اور اپنی عہد کی پابندی کرتے ہیں. میری آنکھ، میرا جسم، میرے کان نہیں، اللہ نے دیے ہیں. تو لہٰذا ہم دینے والی کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کریں. پھر اگلی آیت ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا، ہم نے ابھی بات کی تھی قرآن اور روزے میں مماثلت. اب یہ بتائیں کہ نماز اور روزے میں مماثلت ہے؟ کوئی آپ کو چیزیں کامن نظر آتی ہیں نماز میں اور روزے میں؟ جی بالکل ہے. نماز تو 5 وقت کا روزہ ہے اور روزے سے زیادہ سخت ہے. کیا چیزیں کامن ہیں؟ روزے میں کھا نہیں سکتے، نماز میں نہیں کھا سکتے، رائٹ؟ اچھا، بلکہ روزہ ہم کہہ رہے ہیں کہ روزے کے مقابلے میں نماز زیادہ سخت ہے. روزے میں ایٹ لیسٹ بول تو سکتے ہیں، نماز میں تو بولنے پر بھی پابندی ہے. تو یہ جو بات ہم نے ابھی حدیث میں سنی کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے. تو یہ نمازوں کے اندر پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھ سکتے ہیں، ہم خاموش رہ سکتے ہیں، اور اپنی زبان کو ذرا روزہ رکھوائیں عام حالات میں بھی. حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو یہ بھی اس میں مماثلت ہے. سیلف کنٹرول سکھاتی ہے نماز ہم کو، روزہ بھی سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہی تو ہوں گے وارث.
کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس پائیں گے وراثت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہ اعلیٰ ترین جنت ہے فردوس۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن میں کہ یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ہم کو بتا دیا، اتنا کچھ ہم کو سکھا دیا، اور رمضان کا پورا مہینہ اپنی رحمت سے ہم کو تحفے کے طور پہ دے دیا کہ اس میں ہم خوب تقوی حاصل کر لیں اور پھر سال بھر اس تقوی کو ہم تازہ بھی کرتے رہیں۔ بخاری اور مسلم ہی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنتی بابن، یقیناً جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، اس کو ریان کہتے ہیں، نام ہے اس کا باب الریان۔ کون داخل ہوگا اس میں؟ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، روزہ رکھنے والے روزدار اس میں داخل ہوں گے، اس سے داخل ہوں گے قیامت کے دن۔ لا یدخل منہ احد غیرہم، اور ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام باب الریان کے اوپر لکھ دے انشاءاللہ، اور ہماری 7 پشتوں کے اللہ تعالیٰ نام لکھ دے اس کے اوپر۔ تو رمضان کی پہلی ہی رات اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے، سرکش شیاطین، سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کثرت سے دعائیں مانگیں، جیسے بھی ہم نے تلاوت میں سنا تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں ان کو کہ میں تو قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، قرآن کا خوب اہتمام کریں، پورا قرآن پڑھیں، کوشش کریں کہ کور ٹو کور قرآن مکمل کریں انشاءاللہ، اور جتنا وقت لگا سکتے ہیں لگائیں، باقی آرام کریں، اور اس نیت سے سوئیں کہ تاکہ پھر عبادت کی طاقت حاصل ہو، تو سونا بھی عبادت بنے گا۔ اس نیت سے کھائیں کہ عبادت کی طاقت حاصل ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ کھانا بھی عبادت بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو خوب تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے کہ جب پہلی شوال آئے تو یہ ہمارا تقوی کا لیول ایسا ہو جو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ ترین جنت کے درجے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں ہمارا مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.